جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں۔ وہ خمرے کو غلطو قوی تر لیکن، وہ خمرے کو غلطو قوی تر لیکن، وہ خمرے کو غلطو قوی تر لیکن، نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں، نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں، وہ خمرے کو غلطو قوی تر لیکن، نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں، نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں۔ کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر، کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر، رہے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں، رہے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں، کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر، کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر، رہے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں، رہے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں۔ خوشی اپنی گل کی خوشی پر لٹا کر، خوشی اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر، ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں، ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں، خوشی اپنے گل کی خوشی پر لٹا کر، خوشی اپنے گل کی خوشی پر لٹا کر، اب ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں، ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں، وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں۔ مبارک تجھے گو اے عشق ندامت، مبارک تجھے ہو اے عشق مبارک، مبارک تجھے ہو اے عشق ندامت، نئے باب الفت کے واہ ہو رہے ہیں، نئے باب الفت کے واہ ہو رہے ہیں،
مبارک تجھے گو اے عشق ندامت مبارک تجھے گو اے عشق ندامت نئے باب الفت کے واگو رگے ہیں نئے باب الفت کے واگو رگے ہیں ہمارے کو غم تو کبھی تر گلے لیکن نگے جام میں نانگا عطا گو رگے ہیں کبھی پی رگے گئے لہو آرزو کا کبھی پی رگے گئے لہو آرزو کا مٹا کر خودی با خدا ہو رگے ہیں مٹا کر خودی با خدا ہو رگے ہیں کبھی پی رگے گئے لہو آرزو کا کبھی پی رگے گئے لہو آرزو کا مٹا کر خودی با خدا ہو رگے ہیں مٹا کر خودی با خدا ہو رگے ہیں کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رگے عشق میں با وفا ہو رگے ہیں یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر کرم ان کے ہر دم عطا ہو رگے ہیں کرم ان کے ہر دم عطا ہو رگے ہیں یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر کرم ان کے ہر دم عطا ہو رگے ہیں کرم ان کے ہر دم عطا ہو رگے ہیں وہ خمرے کو ہم تو کبھی تر گلے کن نئے جاموں میں نام عطا ہو رگے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ محبت کی اختر کرامت تو دیکھو محبت کی اختر کرامت تو دیکھو محبت کی اختر کرامت تو دیکھو کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں محبت کی اختر کرامت تو دیکھو محبت کی اختر کرامت تو دیکھو کہ سلطان کو کر گدا ہو رہے ہیں کہ سلطان کو کر گدا ہو رہے ہیں جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکاتہ ان کے اشعار ہیں جو ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث کبھی شوگر کبھی کسٹرڈ کبھی بالکل
ہنی ہے، کبھی شوگر کبھی کسٹرڈ کبھی بالکل ہنی ہے، انٹرسٹنگ یہ تیری پوئٹری کتنی فنی ہے، انٹرسٹنگ یہ تیری پوئٹری کتنی فنی ہے، کبھی شوگر کبھی کسٹرڈ کبھی بالکل ہنی ہے، انٹرسٹنگ یہ تیری پوئٹری کتنی فنی ہے، کیسی بریانی ہے وہ کیا چٹنی کہا شام کباب، کیسی بریانی ہے وہ کیا چٹنی کہا شام کباب، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، میرے مرشد کے بیان سب کیا ماشاءاللہ، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، کیسی بریانی ہے وہ کیا چٹنی کہا شام کباب، کیسی بریانی کیسی بریانی ہے وہ کیا چٹنی کہا شام کباب، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، کعبہ دل کو بچا ایسی سڑی گندگی سے، کعبہ دل کو بچا ایسی سڑی گندگی سے، تیری لیلا تو فقط یادنی ہے موتنی ہے، تیری لیلا تو فقط تیری لیلا تو فقط یادنی ہے موتنی ہے، کعبہ دل کو بچا ایسی سڑی گندگی سے، تیری لیلا تو فقط یادنی ہے موتنی ہے، کیسی بریانی ہے وہ کیا چٹنی کہا شام کباب، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، جس کی زلفوں کے جوانی میں تھے عشاق کے اسیر، جس کی زلفوں کے جوانی میں تھے عشاق کے اسیر، اب بڑھاپے میں بوگی لگنے لگی بھوتنی ہے، اب بڑھاپے میں بوگی لگنے لگی بھوتنی ہے، جس کی زلفوں کے جوانی میں تھے عشاق اسیر، اب بڑھاپے میں بوگی لگنے لگی بھوتنی ہے، اب بڑھاپے میں بوگی لگنے لگی بھوتنی ہے، ساتھیوں کے جگہ مقصوم بدل جاتے ہیں، ساتھیوں کے جگہ مقصوم بدل جاتے ہیں، ایسی بے مثل میرے شیخ کی یہ کمپنی ہے، ایسی بے مثل میرے شیخ کی یہ کمپنی ہے، ساتھیوں کے
یہاں ساتھیوں کے یہاں مقصوم بدل جاتے ہیں، ایسی بے مثل میرے شیخ کی یہ کم پڑی ہے، ایسی بے مثل میرے شیخ کی یہ کم پڑی ہے۔ چاند سورج کو بھی اس کی ہوا بھی نہ لگی، چاند سورج کو بھی اس کی ہوا بھی نہ لگی، خون حسرت کے چراغوں میں الگ روشنی ہے، خون حسرت کے چراغوں میں الگ روشنی ہے۔ چاند سورج کو بھی، چاند سورج کو بھی اس کی ہوا بھی نہ لگی، چاند سورج کو بھی اس کی ہوا بھی نہ لگی، خون حسرت کے چراغوں میں الگ روشنی ہے، خون حسرت کے چراغوں میں الگ روشنی ہے۔ فیض مرشد کے یہ انوار بیاں سے باہر، فیض مرشد کے یہ انوار بیاں سے باہر، حلقہ عشق میں منصور اٹھی سنی ہے، حلقہ عشق میں منصور اٹھی سنی ہے، کیسی بریانی ہے وہ کیا چٹنی کا گاشا کباب، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے، میرے مرشد کے بیانات میں وہ چاشنی ہے۔ اشعار سنے آپ نے ابھی، جو ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث ہیں، علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، خود علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ساؤتھ افریقہ بھیجا، اور ہمارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ یہ اشعار انہوں نے حضرت کے لیے فرمائے تھے، تو جب بھی یہ اشعار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی طرف ایک ذرہ برابر بھی دھیان نہیں جاتا، بس یادیں یاد آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورے دنیا کے جتنے مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں یا علماء ہیں، یہ اپنے متعلقین کو دو آیتیں وہ دل میں اتارنے کی فکر کراتے ہیں۔ نمبر 1، الم یعلم بان اللہ یراہ، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ آیت دل میں اتر جائے، آپ فیصلہ کر لو، گناہ ہو سکتا ہے؟ فیصلہ میرے آپ کے اختیار میں۔ یہ ایک آیت، اور یہ بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک آیت، ایک حدیث پاک پر عمل ہو جائے، عمل کی لائن لگ جائے گی، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی رہے گی۔ یعنی کہ ایک آیت پہ عمل کرنا صدق کے دل سے، یہ آگے بڑھ جائے گا۔ کوئی کہے کہ جی اللہ فرما رہے لئن شکرتم لازیدنکم، یہ ہم شکر کریں گے تو گناہ کیسے چھوٹ جائیں گے؟ اللہ تو گناہ چھوڑنے میں ملتے ہیں نا، یہاں تو گناہ چھوڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آیت پہ عمل ہو جائے تو کام بن جائے گا۔ اب یہی ایک آیت ہے، اس میں کون سا گناہ چھوڑنے کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں تو شکر کرنے کی بات ہو رہی ہے نا۔ اس کی تفصیل اللہ والے بتائیں گے، علماء بتائیں گے کہ ایک گناہ چھوٹا، اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کو پتا ہے میں کیسا نالائق ہوں، کیسا اپنے وقت کو خراب کرتا ہوں میں، اور نظر کی حفاظت، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے نظر کی حفاظت کی توفیق دی، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے غیبت سے بچایا، اللہ آپ کا شکر ہے غصے سے بچایا، تو شکر کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور گناہ چھوڑنے کی توفیق دیں گے۔
جب پہلی بد نظری سے بچ کر شکر کیا تو اور ملے گا نا، تو اس کا مطلب نظر کی اور حفاظت ہوگی، عمل ہو جائے گا۔ اور پھر ظاہری بات ہے جس کو اللہ کی محبت اور معرفت چاہیے وہ پھر ٹکا نہیں رہے گا، وہ ہاتھ پہ حضرت رات کا بیان میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھ کے سنایا کہ بھائی کچھ تو عمل کرنا ہے، زندگی میں آئے واپس چلے جائیں گے، تو کیا پھر عمل ہوگا ہمارے پاس؟ کچھ تو کرو۔ کیا جملہ فرمائے گا؟ کچھ کر کے اللہ کو دکھلاؤ تو صحیح، کچھ کر کے اللہ کو دکھلاؤ تو صحیح، تو خود مدد آئے گی نا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ والا بننے کی فکر اور فلمیں دیکھتا رہے؟ یہاں ایک تربیت کی ایک وجہ سے بتایا جاتا ہے، پورے قرآن پاک پہ عمل کرنا ہے، لیکن تربیت کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک پر عمل انشاءاللہ سب عمل ہونے لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اس چیز کی فکر لگ جائے کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا، تو اللہ والے ایک آیت جو ہے یہ ذہن میں اتار دیں، ان کی تربیت، ان کی دعائیں، عمل کی کوتاہی پوچھ لیا، تو ایک آیت یہ کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب صرف یہ چیز دل میں جم جائے، آپ فیصلہ کر لیں ایک گناہ بھی ہوگا، ایک ہی بات پہ عمل ہو گیا نا۔ پھر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ دفتر کا بڑا ہو رشوت نہیں لے سکتا، اینٹی کرپشن پولیس کا ایک چپراسی بھی کھڑا ہو رشوت نہیں لے گا، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک انٹیلیجنس کا آدمی ہو نہیں کر سکتا یہ کام، تب جب اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر کیسے گناہ کریں گے بھائی؟ ساری عشق اور معرفت اسی پر ہے کہ فرض واجب سنت موقعہ کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ گناہ تو بہت ہیں، آیتیں صرف 2۔ یہ دل میں خیال جم جائے اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ میری ہر بات سے واقف ہیں، یہ آہستہ آہستہ خیال جمتا ہے، دماغ کو چٹنی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں، ہم نے کل بیان کے لیے کہ پانی تک نہیں پیا، ٹھیک ہے جی، پانی بھی ساتھ اپنا ہوتا ہے، پانی نہیں پیا، کھانے پینے کا منع کر دیا پہلے سے ہی، میں نے کہا اب کھانا پینا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ یہاں آئے وہاں کے مفتی صاحب، تو میں نے دیکھا کہ ان کے ایک ساتھی کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا تھا جس میں جان نماز اور شہد یا پتہ نہیں کیا چیزیں نظر آئیں۔ چاہے لوگ ہنسیں، میں سیدھا ہمارے مفتی صاحب کے پاس چلا گیا اور یہ مفتی صاحب سے میں نے کہا 1 منٹ بات سن لیں گے، یہ ہدیہ ہم نہیں لیں گے، یہ بیان کا معاوضہ ہو جائے گا۔ وہ تو خیر کسی اور کام سے لائے تھے، لیکن جو نصیحت ہے چاہے وہ کہیں ہم نے تو تمہیں دینا ہی نہیں تھا، اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے بھائی؟ اب جب وہ سب کے سامنے دیں تو منع کیسے کریں؟ نواب صاحب اس زمانے کے جو نواب جو تربیت یافتہ ہوتے تھے وہ نواب تھوڑی ہوتے تھے، مطلب نواب ہوتے تھے، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت نواب کا کیا حال ہوگا؟ تو نواب تھوڑی ہوگا وہ کوئی۔ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کی دعوت دی، بیان کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لفافہ دیا ہدیے کا، اس زمانے کا تگڑا لفافہ۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی ہم دین کو بیچتے نہیں ہیں، ہم یہ بیان کا معاوضہ ہو جاتا ہے، ہم یہ نہیں لیں گے۔ کہ حضرت میں اپنی پسند سے دے رہا ہوں، یہ اور لوگ بہت سارے کھڑے ہوئے۔ آخر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لفافہ لے لیا۔ اس کے بعد جانے سے پہلے فرمایا نواب صاحب تنہائی میں بات کرنی ہے۔ تنہائی میں نواب صاحب آ گئے، فرمایا نواب صاحب میں نے اپنی عزت کو داؤ پر لگایا، آپ کے لوگ زیادہ تھے تو آپ کی عزت میں نے رکھی، اور میں نے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر ہدیہ لے لیا۔ اب میں اس ہدیے کا مالک ہوں، اب میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں۔ اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا کہ لوگ ماشاءاللہ نیک لوگ تو کبھی ایسا نہیں سوچیں گے، لیکن کبھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ یہ کیا، ادھر تو منع کرتے ہیں، ادھر موٹا لفافہ لے لیا۔ یہ ہے اللہ والے، یہ اللہ والے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ نے سکھایا ہوا، یہاں کراچی میں بہت بڑی مسجد میں بیان ہوا، تو جب ہم گاڑی کی طرف جا رہے تھے 2 بڑے بڑے تھیلے، میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہدیہ ہے۔ میں نے کہا ہم تو ہدیہ نہیں لیں گے، تو معاوضہ ہو جائے گا۔ حضرت کی بات بتائی، وہ ضد کرنے لگے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آج بیان کے لیے آیا ہوں نا، تو آپ مجھے ہدیہ دے رہے ہیں نا، اگر آپ کریں نہیں یہ ہدیہ ہے شوق سے دے رہے ہیں تو پہلے کیوں نہیں دیا؟ بیان کے بعد آپ دے رہے ہیں نا،
اگر آپ کو ابھی بھی ہدیہ دینا ہے میں منع نہیں کروں گا، لیکن آپ یہاں آ کر پھر دیں، مجھے کچھ ابھی نہیں لوں گا، ابھی کچھ دنوں کے بعد بھی نہیں لوں گا، کچھ 1-2-3 ہفتے کے بعد آئیں گے میں لے لوں گا۔ تقریباً 8 مہینے پہلے کی بات ہوگی یا 10 مہینے کی، ابھی تک آئے ہی نہیں۔ اب میں انتظار کر رہا ہوں، مرغا بھی نہیں لائے، وہ تھیلے میں پتہ نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ انتظار نہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں انتظار پر۔ اللہ ناراض، اشارہ بھی دے دیا نا، کوئی اشارہ بھی بیان میں دے دیا، اور اطلاع کرنا دینی کام کا وہ الگ بات ہے، باقی کوئی اپنے لیے یا حج عمرے کے لیے اشارہ بھی دے دیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ جائے گی، اے اللہ مانگے کہ مال میں برکت نہ دے، بد دعا لگ جائے گی، صرف اللہ کی رضا کے لیے بیان۔ اور بھی ایسے موقع آتے ہیں وہ ہدیہ دیتے ہیں۔ بھائی حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اور بزرگان دین علماء مفتی صاحبان کے تراویح پر اجرت لینا اور دینا حرام ہے۔ فرمایا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا سال ان کی خدمت کرو، اب جب تراویح کا موقع آئے گا آپ کو منع کر دیں گے۔ حضرت والا کے بھانجے شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے کراچی یونیورسٹی میں قرآن پاک سنایا، برسوں کی پہلے کی بات ہے، تقریباً 25 برس تو ہو گئے ہوں گے میرے خیال میں۔ انہوں نے 5000 کا چیک دیا ختم قرآن کے موقع پر۔ بڑے مسائل ہیں بھائی، ختم قرآن پر چندے کرنا، واجب وطر کو روک کر مٹھائیاں تقسیم کرنا کہ مٹھائی بچ نہ جائے، واجب روک کر چندے جمع کرنا، واجب روک کر آدھے گھنٹے کی تقریر کرنا کہ ہم نے یہ پنکھا اس طرح لگایا، یہ ماربل اس طرح لگایا، اب تک یہ ہماری حالت ہے، اتنا جو ہے الیکٹرک کا بل ہے، اتنا گیس کا بل ہے، اتنا پانی کا بل ہے، اتنا مولانا کی تنخواہ ہے۔ مولانا کی کون سی تنخواہ دے کے تیر مار لیں گے؟ کیا تنخواہ دے دیں گے ہمیں بتاؤ، پتہ چل جائے گا۔ اپنے گھر کتنے ٹھاٹ سے، اپنی گاڑیاں کیسی، اور امام صاحب کو تنخواہ اس وقت 8000 تنخواہ امام صاحب کی۔ اب اس کا بچہ بیمار ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو نماز کس طرح پڑھائے گا، جمعہ کس طرح پڑھائے گا، درس قرآن کس طرح دے گا، درس حدیث کس طرح دے گا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جیسے نکاح شادی پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور نکاح کے لیے گھر کے پنچایت بیٹھتی ہے، وہ جی نکاح خان کو کتنے دن ہیں؟ ایک کہتا ہے 500، تو اسے کہتے ہیں 500 تو نہیں، 1000 تو ہونا چاہیے۔ ایک کہتا ہے 8000 کا، اے بھائی یہ تو نکاح خان تو امیر ہو جائے گا، تو ہو جائے، تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ صرف گناہوں پر لاکھوں روپے خرچہ ہوتے ہیں، اور نکاح خان بیچارے کو 350 روپے اور 11 آنے، شاید کوئی ایسا کوئی سسٹم چلتا ہے، یا کہیں گے 111.11 111 پیسے، ایک میں اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، تو آپ لے لو برکت، آپ کو ضرورت زیادہ ہے آپ لے لو۔ مجھ سے تو کبھی کبھی کوئی پوچھتا ہے نا، دل چاہتا ہے امام صاحب کو 10,000 دے دوں ہدیے میں، اور صدقے میں لکھا جائے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ اکبر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، مال میں برکت ہوگی، مشکلات دور ہوں گی۔ اگر دے دو، کیا دوسرے رشتے دار کہہ رہے ہیں کہ نہیں امام صاحب امیر ہو جائیں گے؟ اور ٹھیک ہے امیر ہو جائیں، اللہ کرے ان کے پاس نئی گاڑی ہو۔ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھی ہیں، قطر میں جانا ہوا تو وہاں امام صاحب مؤذن جو ہیں وہ یہاں مسجد اشرف المدارس سے فارغ ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، حضرت کے خلیفہ ہیں، وہاں کھانے کا معاملہ الگ ہے، کوئی بیان بھی نہیں تھا۔ بہرحال بیان ہو بھی تو کسی دور جگہ کوئی خاص ہو، ساتھ کا ہو، پڑھا ہوا یا پرانا تعلق ہے، پتہ ہے اس کی گنجائش کتنے آدمی کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی میں ملفوظ دکھا سکتا ہوں، فرمایا جب میں بیان کے لیے جاتا ہوں تو ان کو بتا دیتا ہوں کہ اکیلا میں ہوں گا اور میرے ایک ساتھی ہوں گے کھانے کے لیے، سنو آپ کہ میں ان پر 2 آدمیوں کا صرف بوجھ ڈالتا ہوں، بوجھ ہوگا یا لوگ خوش ہوں گے کہ ہماری سعادت ہے، باقی سب کو کہتا ہوں اپنا اپنا خرچہ کرنا، بیان سننے کے لیے چلنا ہے چلو، رہائش کھانا پینا اپنا ہوگا۔ ہمارا بھی الحمدللہ یہی معاملہ ہے، 100 لوگ، 125 لوگ جاتے ہیں۔ رات کو میں نے ساتھی کو کھڑا کیا جو سفر میں ساتھ گئے تھے، سرگودا وغیرہ، میں نے کہا بتاؤ بھائی مولانا نے کیا کہا تھا، کراکری کے پیسے ہم، وہاں کنات لگائی، شامیانہ لگایا، سب کے پیسے ہم لوگ، کھانا پینا اپنا۔ اب میرے لیے میرا کوئی تعلق والا پرہیز کا کھانا میرے لیے 4-5 لوگوں کے لیے بنایا وہ الگ ہے، اور اس میں چاہے 10 لوگ کا بنا لے میرے ساتھ جو ہیں دوسرے جو ساتھی کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہے کون، مولوی صاحب ہیں،
اچھا ٹھیک ہے، آخر میں ہدیہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت والا لاہور میں مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں بیان تھا، رہائش بھی وہیں تھی، تو اس وقت ہم شاید 18 لوگ تھے میرے خیال میں، باقی سب کا اپنا نظام تھا، 18 لوگ تھے میرے خیال میں، 16 ہوں گے۔ مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کیا، بیٹھے وہاں کھانے پر، اس کے بعد پھر وہ میزبان چلے گئے، ہم لوگ لیٹنے چلے گئے حضرت کے پاس بیٹھ کر۔ جب نیند آنے والی تھی حضرت نے ہمیں بلوا لیا، چھوٹا سا کمرہ تھا، فرمایا سب اندر آؤ، سب اندر آئے۔ فرمایا ہمارے ایک ساتھی نے 2 کباب لے لیے، یہ ہے اللہ والے، 2 کباب لے لیے، کسی کا حق مار دیا، اس کو ایک بھی کباب نہیں ملا۔ فرمایا ایسے گننے کی ضرورت نہیں، اندازہ لگاؤ، آدھا آدھا لو، پھر بچ جائے پھر آدھے کا آدھا لے لو، اور پلیٹ پوری صاف نہیں کرنی ہے، ڈونگا پورا صاف نہیں کرنا ہے جہاں مہمان ہوں گے، اور ڈش پوری صاف نہیں کرنا۔ بڑے پنچایتی لوگ بھی ہوتے ہیں، اس وقت اگر یہ بیان ہو جائے، یقین کرنا ظہر کی اذان ہو جائے گی، صرف کھانے کے ادب پر بیان ہو جائے کہ ہم کتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اب بھائی آپ میزبان ہو، میں مہمان ہوں، آپ مہمان ہیں، میں ڈونگے میں ڈالتے جا رہا ہوں سب کو، ڈونگا صاف ہو گیا، اب اس کو کتنا کھانا ہے کیا کھانا ہے تمہیں کیا پنچایت ہے بھائی، تمہارے کو مالک بنایا اس نے کہ سب کو دو، کون نظر رکھتا ہے اس بات پر؟ اسی لیے اللہ سے ہم دور ہیں، بیان کرتے ہیں، بیان سنتے ہیں، عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہماری کوتاہیاں ہیں، بے اصولیاں ہیں۔ فرمایا ایک خوشبو والا کھایا، بدبو والا نکلا صبح، لیکن ایک ساتھی کا حق مار دیا۔ میں نے جب کتاب میں پڑھا آداب معاشرت میں کہ برتن صاف نہیں کرنا چاہیے، میں سر پر جب مہمان جاؤ تو برتن صاف نہیں کرنا چاہیے، میں اکیلا بیٹھا ہوں سر پر ہاتھ رکھ کر، یا اللہ پلیٹ صاف کرنا تو سنت ہے۔ اب شیخ کی پلیٹ میں لوگ زیادہ ڈال دیتے ہیں، کسی کا ذمہ نہیں ہے پھر ختم کرنے کا شیخ کا، چاہے آپ کی پلیٹ میں کوئی ڈال دے زیادہ میزبان، اب آپ کی ذمہ وہ پلیٹ ختم کرنا نہیں ہے، جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، جیسے ایئر لائن میں دیتے ہیں جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، اب ہمارے ذمہ نہیں ہے وہ، لیکن شیخ کی پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں، بابا کی پلیٹ میں، دادا کی پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ تھوڑا ہمیں کھانے کو ملے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن مہمان جائیں اور پلیٹ صاف نہ کریں، برتن صاف نہ کریں، اب دماغ پریشان، کس سے پوچھوں؟ ایسا نہ کہ جس سے پوچھوں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے وہ سمجھے کہ اس کو اعتراض ہے اس بات پر، مر گئے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیسے پوچھوں، مر گئے، بڑا پریشان، آخر برداشت نہیں ہوا، حضرت سے پوچھتے ہوئے ہمت نہیں ہوئی، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ہنسنے لگے۔ فرمایا اسی لیے کہا جاتا ہے پوچھو، یہاں مراد یہ ہے کہ جو بڑا برتن ہوتا ہے نا، چاول کا ہو گیا، میٹھے کا ہو گیا، گوشت کا، سبزی کا ہو، اس کو صاف مت کرو، مہمان میزبان سمجھے گا بھوکھا اٹھائے بیچارہ ہے ہی نہیں کھانے کو ہمارے پاس کچھ۔ بعض لوگ کرتے ہیں نا، تھوڑا بچا چاول ڈالیں، رگڑ رہے ہیں، بھائی آپ مہمان ہو، آپ کو کیا پنچایت ہے اس چیز کی بھائی؟ اور میزبان کی حالت کیا ہوگی بیچارے کی کہ اب یہ تو بھوکھا اٹھا ہمارا آدمی۔ اپنی پلیٹ تو صاف کریں گے، برتن مغفرت کی دعا دیتا ہے جناب، جی اللہ اس کی مغفرت فرما، اس نے مجھے شیطان کے پیٹ میں جانے سے بچایا۔ بہرحال حضرت نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہوں، مجھے تو بہت بڑی باتیں لگتی ہیں، یوں تو ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز یہ چنگاریاں ہیں، اے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم مد از فضل رب، اے اللہ ادب کی توفیق عطا فرما، کیونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیسی بڑی بات، خطرناک معاملہ ہے یہ۔ اور حضرت مجدد نے فرمایا کہ ادب کی کوئی باؤنڈری، کوئی سرحد نہیں ہے، جتنا چلتے جاؤ گے اللہ کا عشق اور محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جائے گی۔ ایک حضرت نے یہ نصیحت کی، پھر فرمایا کہ عزت سے کھانا چاہتے ہو بے عزتی سے کھانا چاہتے ہو؟ کیا جواب ہوگا بھائی؟ عزت سے۔ سفر پر چلے ہو تو پیسے بھی ساتھ لائے ہو یا ایسے ہی چڑھ گئے؟ اپنا کھانا ہے نا، پیسے بھی لائے ہیں۔ تو دیکھو یہ مولانا ہے، ان کی اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی، اب ہمارا آپ کا فرض ہے کہ اب ان کو ہدیہ دیں، اس لیے شیخ کے ہاتھ پہ رکھو اور شیخ ہدیہ دے۔ پھر ظاہری بات ہے سب نے جیسا تھا، جس طرح گنجائش تھی، سب نے حضرت کو دے دیا۔ حضرت نے اپنے پیسے بھی ملائے۔ صبح فجر کے بعد مولانا مشرف تھانوی صاحب تھے، ناشتے کے بعد فرمایا کہ بھئی یہ آپ کے لیے، آپ کی اہلیہ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اہلیہ دعا کری کہ اللہ سے میزبان بار بار ایسے مہمان آئیں۔ کس کا دھیان جاتا ہے اس طرف؟ اب جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور پرانا تعلق ہے، یقین ہے کہ یہ قرض نہیں ہے اس پر، یہ تکلیفوں میں نہیں ہے، اس نے اگر 10-12 کا کر دیا کوئی بات نہیں،
باقی تو ہر جگہ اللہ کے کرم سے ہدیہ دیتے ہیں. میں بتا رہا تھا سرگودا کی بات. ہم 80 تھے یا 90 تھے یاد نہیں. وہ بھائی ہم جا رہے ہیں سرگودا, ہمیں کیا معلوم کون آدمی صحیح کھانا بناتا ہے. تو یہی ہماری مدد کریں گے نا. تو جو خدمت میں ہوتے ہیں یا اس علاقے کے علماء, وہ بھی الحمدللہ دسترخوان پہ شریک ہوتے ہیں. ایک فنڈ ہوتا ہے جس پر ہم دوسروں پر بوجھ نہیں ڈالتے. وہ اپنا ہو ذاتی یا کسی نے دیا ہو, اس فنڈ سے ان کی خدمت ہوتی ہے. اور ہمارے دوستوں پر وہ بھی الحمدللہ بوجھ نہیں ہے کہ آپ اپنے حصے میں یہ ڈالیں. یہ شریعت کا مسئلہ الگ ہے کہ آپ ہمیں مالک بنا کر دیں پیسے, تاکہ ہم کسی کو بٹھا سکیں تو ہمارا مسئلہ نہ ہو. اچھا جی, اب سننا ذرا غور سے بات. شامیانہ, ٹینٹ, ہر ایک کا پیسہ دیا, کراکری کا کرایہ. اور مولانا صاحب نے جاتے ہوئے کہا, آنکھوں میں آنسو جیسے تھے, کہ جس ترتیب سے انہوں نے تو آپ کہا کہ جس ترتیب سے تم لوگ حضرت کی بات مان کے چلتے ہو, اس ترتیب کے ساتھ تو اللہ کرے ہمارے پاس روز آپ تم لوگ آؤ اور ایسے لوگ اور ہیں تاکہ روز بیان ملے. لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس کتنی تنخواہیں ہماری 12 15 لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اور پھر پوچھتے بھی نہیں ہے کتنا خرچہ ہوا کیا ہوا, بس بیان کیا, دعا کی, چلے گئے. حالانکہ صاف حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, آپ سنیں, حضرت مجدد کو 4 آنے دیے کرائے کے لیے, آنے جانے کے لیے 4 آنے اس وقت. آپ لوگ نوجوان کیا سمجھیں گے 4 آنے کیا ہے؟ سمجھو کچھ 1000 روپے ہو گئے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کارڈ, پوسٹ کارڈ ہوتا ہے نا, وہ لکھا کہ آپ کے سفر پر آنے جانے پر 3 آنے خرچہ ہوئے, یہ فلاں آدمی آپ کے پاس آئے گا, 1 آنا آپ کی امانت واپس کر دے گا. اس کو کہتے ہیں صفائی معاملات. ایک فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی پر عذاب ہو رہا تھا, خواب میں دیکھا کسی اللہ والے نے, پوچھا کیا معاملہ ہے, آپ تو بڑے نیک تھے. آج تو یہ اس پر 2 گھنٹے کا بیان ہو چکا ہے سفر پر واپس آتے ہوئے. جو عقل بھی ایک پرچہ تھا کہ ایمان تازہ ہو گیا سن کر کے صفائی معاملات ہے کیا, قناعت ہے کیا. آج حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں احساس کمتری کا نام لیا جاتا ہے. فرمایا احساس کمتری نہیں ہے, حسد ہے دوسرے پر. یہ آگے بڑھ گیا, میں کیوں نہیں بڑھا, اس لیے ہر طریقے سے لوٹ مار کر کے وہاں پہنچو. یہ احساس کمتری نہیں ہے, یہ حسد ہے. اور حسد کا مطلب ہے کہ اللہ پر اعتراض ہے کہ یہ کیوں دیا اللہ آپ نے, اس میں جلن ہو رہی ہے. آپ نے اس کو گاڑی کیوں دی, بنگلہ کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ نے اتنے لوگوں کو گھر دیے ہیں, آپ مجھے میرا ذاتی گھر عطا فرما دیں, آپ کے لیے کیا مشکل ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کما گیا, گاڑی مل گئی, موٹر سائیکل کا نیا ماڈل آ گیا, کل کو فٹ پاتھ پر تھا, آج کل. یہ اللہ پر اعتراض ہے حسد. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ. اعتراض ہے اللہ تعالیٰ پر, نعوذ باللہ. حسد, اس کو کیوں اتنی عزت مل گئی, اس کو بڑی پوسٹ کیوں مل گئی. ہم تو ساتھ ہی ساتھ تو پڑھے تھے, ساتھ ہی ساتھ تو کھیلے تھے, ساتھ ہی ساتھ تو ہم نے MBA کیا تھا, یا ساتھ ہی ساتھ تو ہم عالم بنے تھے. یہ حسد اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. یہ حسد ہم سمجھتے ہیں حسد نہیں ہے, حسد ہے, دل میں جلن ہے اور تمنا. ایک تو ہے وسوسہ, اس پہ پکڑ نہیں ہے. ایک یہ کہ اللہ پر اعتراض, اور یہ کہنا کہ اس کی نعمت یہ چلی جائے اور دل میں ٹھنڈک بڑھ جائے. بتاؤ کیسا خطرناک معاملہ ہے. نعمت کون دینے والا ہے؟ حرام کی بات نہیں کر رہا, وہ تو اپنے طریقے سے ہم حرام کھاتے ہیں, دوزخ بناتے ہیں. نعمت کی بات کر رہا ہوں. نعمت کون دیتا ہے بھائی؟ تو اعتراض کس پر ہوا پھر؟ یہ ختم بات ہو گئی. جلن, آگ لگ رہی ہے. سنیں آپ, حضرت والا یہ شعر پڑھا کرتے تھے, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو, خدا کے فیصلے سے ہو ناراض, کف افسوس. شعر پورا ہو گیا. یعنی کف افسوس, ہائے تم کیوں مل رہے ہو. بادشاہ ہمیں نہیں چاہیے, نہ منسٹری چاہیے اللہ کے کرم سے, سیاست سے دور دور ہمارے بزرگ, لیکن نصیحت کے لیے فرما رہے ہیں اللہ اتنے بڑے ہیں, مانگو بادشاہ, رہو فقیری پہ راضی. مانگو بریانی, کباب, پیزا, سب مانگو, رہو چٹنی روٹی پہ راضی. جس سے حسد ہو رہا ہے خاندان میں. دیکھو بھائی, ڈاکٹر ہے کلینک اس کا, مٹھائی کی دکان پر لائن لگی ہوئی ہے, اس کو حسد نہیں ہوگا. کپڑے والے کو بریانی والے پر حسد نہیں ہوگا کہ تو لائن لگی ہوئی ہے, بریانی کے پیکٹ پہ پیکٹ چل رہے ہیں. کپڑے والے کو کپڑے والے پر حسد ہوگا. گولڈ سوق کے اندر گولڈ والے کو گولڈ والے پر اعتراض ہوگا.
دیندار کو دیندار والے پر اعتراض ہوگا، اس کو ڈاکٹر پہ تھوڑی اعتراض ہوگا کوئی. ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی ترقی اچھی نہیں لگے گی، اور آج کتنا بڑا گناہ ہے یہ. ایک مولانا نے شیخ العرب والا جم حضرت والا سے کہا کہ حضرت جی عرض کیا کہ ہم ایک ساتھ پڑھے، ایک ساتھ دورہ حدیث کیا، ایک ساتھ ہم نے تخصص کیا، اس کو ہر جگہ بلایا جا رہا ہے، مجھ کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، میں تو حسد کی آگ میں جل رہا ہوں. پیارے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، حسد تو گناہ ہے بہت بڑا، لیکن دین کا حسد بدترین حسد ہے، بدترین حسد ہے دین کا. یہ احساس کمتری نہیں ہے، یہ حسد ہے. یہ فرمایا کہ اب نصیحت سنیں آپ، یہ اس کو کہتے ہیں تزکیہ، یزکیہم. قرآن پاک نے جو فرمایا نا یزکیہم، یہ ہے قد افلاح من زکاہا. اصلاح فرض ہے، فرض کوئی مانے نہ مانے، منوانا ضروری ہمارے ذمے نہیں ہے. ہمارے ذمے خود ماننا سب سے پہلے، عمل کرنا، اس کے بعد آگے دین کی بات کرنا ہے. اور کمزوریاں ہیں، بار بار بات کریں گے، ہمارے دل میں بھی اتر جائے گی انشاءاللہ تعالی. ایک مولانا حضرت کے پاس آئے کہ حضرت نمازیوں کا خون سفید ہو گیا ہے، نمازیوں کا خون سفید ہو گیا ہے، کوئی سلام دان نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ بھی نہیں. پیارے شیخ نے فرمایا مولانا آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، جز ہے حدیث پاک کا. حضرت فرمایا وہ اس میں خیر نہیں ہے جو محبت نہ کرے اور اس سے محبت نہ کی جائے. کہا جی حضرت پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے. مولانا یہ بتاؤ اس میں پہلے محبت کا کرنا ہے یا پہلے محبت کا ہونا ہے؟ کیا ہے پہلے جی؟ محبت کروں. خیر نہیں ہے جو محبت نہ کریں. تو آپ نے پہلے محبت کی نمازیوں سے؟ آپ حدیث پاک کی ترتیب بدلنا چاہتے ہو؟ لوگ پہلے آپ سے محبت کریں. آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو دعا کے لیے کہا تھا کہ والدہ بیمار ہیں، آپ نے دوبارہ اس سے پوچھا والدہ کیسی ہیں؟ آپ نے اس کے لیے دعا کی؟ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں ایک آدمی پریشان ہے، آپ نے جا کے سلام کر کے اس سے پوچھا بھائی خیر تو ہے؟ آپ نے کسی کی خیر خیریت پوچھی، کوئی کام پوچھا؟ ہنسنے لگے مولانا. کا حضرت بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آئے، حضرت سے کہا کہ حضرت بس دل چاہتا ہے کہ آپ کو گلے لگا کر لپٹا کے ہی رکھوں. 2 کلو وزن بڑھ گیا ہے، کوئی پراٹھا لا رہا ہے، کوئی حلوہ لا رہا ہے. اور میں نے پہل کی تو وہاں نمازی حضرات تو کیسے ہوتے ہیں، وہ تو فدا ہوتے ہیں. کتنی بڑی تعداد میں لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ داڑھی والے ہم سے نفرت کرتے ہیں. کتنی بڑی تعداد میں لوگ قریب آتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں داڑھی پر سنا دیں گے. ہم کیوں سنائیں گے؟ ہم تو بیان میں اپنی نیت کر کے سنائیں گے کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے. اگر کسی کو ٹارگٹ کر کے بیان کیا، کسی کو حقیر سمجھ کر بیان کیا، حرام کیا کام. پھر ہم نے کل کو اللہ نے ناراض ہوں کہ تمہیں جب ممبر دیا تھا، لوگوں کے دل میں تمہاری محبت ڈالی تھی، حق کیوں نہیں بتایا تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا چہرہ پیارا ہو سکتا ہے؟ تو پیاری کی شکل کیوں ہم نے نہیں بنائی؟ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ سکھ جو ہے جرمن جاپان میں ہو یا کہیں بھی ہو، سکھ کے بھنگی سکھ کو بھی سردار کہتے ہیں؟ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی کیوں تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں سب سے، اور پیارے کو پیاری چیز دی جاتی ہے، تو داڑھی بھی پیاری تھی جو پیارے کو دی گئی. یہ کیوں نہیں بتایا تم نے کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ میرے حلیے میں کیا خرابی ہے، میرے امتی شفاعت لینے آئے ہو نا، تو پہلے بتاؤ تو صحیح میرے حلیے میں کوئی خرابی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حلیے میں کیسے خرابی ہوگی؟ اچھا یہ بتاؤ اگر پوچھ لیا کہ میں حق پر ہوں یا گرو نانک حق پر ہے، چیخ نکل جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حق کیا ہوگا؟ پھر میری شکل کیوں نہیں بنائی؟ گرو کی محبت میں سکھوں نے تو سب کچھ کیا، تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل کیوں نہیں بنائی؟ کیا جواب ہوگا؟ سوچنے بھی. حضرت فرماتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں میرے کام گندے ہیں، داڑھی رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فائدہ تمہیں بتاتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو، تو داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکیں گے یا رب تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. یہ کر سکیں گے؟ واقعی ہمارے پاس کیا عمل ہے جو اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکیں؟ معافی سے کام یہاں بھی بنے گا، وہاں بھی معافی سے کام بنے گا. یہ اخلاق اللہ والے سکھاتے ہیں. اب ذرا غور سے سننا، حسد یا کسی کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے،
کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، رشتہ دار ہے چاہے ماموں ہو، لیکن بات کرنے کا نواب صاحب دل ہی نہیں چاہ رہا، کیونکہ میں MBA ہوں، ماموں صاحب جو ہے گاؤں کے میٹرک بھی نہیں کیا ہوگا، ماموں صاحب لنگی پہنتے ہیں، میں بڑے ٹائٹ کپڑے پہنتا ہوں۔ بھائی اپنی قیمت خود ہی لگا رہا ہے، قیمت مالک لگائے گا مرنے کے بعد، ابھی کوئی قیمت نہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے، ذرا غور سے سنیے گا آپ۔ جس مولانا نے حسد کا بتایا تھا نا، یہ ان کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے۔ نمبر 1 سلام میں پہل کرنا، حضرت نے ان سے فرمایا، اور سلام میں پہل کرنے والا حدیث پاک کے تکبر سے بری ہو جائے گا، یہ فائدہ الگ ملا۔ اب ذرا جب نمبر 1 2 بڑھتا جائے گا نا تو تعجب بھی بڑھتا جائے گا۔ نمبر 1 سلام میں پہل کرو، نمبر 2 اس کا نام لے کے دعا کرو، یا اللہ عبداللہ کو ولیوں کا سردار بنا دے، غوث بنا دے، قطب بنا دے، اے اللہ اس کی عزتوں کو بڑھا دے، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ اے احمد، جس سے تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے لیے دعا کرنا، قسمت والے کی دعا کریں گے۔ نمبر 3 تھوڑا اور بڑھ کر ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کرو دوستوں کے ساتھ۔ کیسا نسخہ ہے نا، چرایت ہے نا کڑوی دوا، کہ اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے اس کی تعریف کرو سب کے سامنے، اور اس سے دعا کرایا کرو۔ جب سفر پر جاؤ تب بھی دعا کراؤ، اور کچھ ہدیہ دو، چاہے مسواک ہو چاہے چائے کی ایک پیالی ہو۔ جناب یہ بھی صاحب حضرت کی یہ اصلاح ہے نا، یہ حضرت کے پاس غصے کا اصلاح، تکبر کی اصلاح۔ تو فرمایا کہ انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت جی اتنی محبت ان سے بڑھ گئی کہ ان کی ہر بات میں مجھے نور نظر آ رہا ہے۔ یہی تو چاہیے، اپنے عیبوں کو دیکھنا ہے، دوسروں کی نیکیوں کو دیکھنا ہے۔ حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب ہیں، فرمایا کہ کس کو علم تبلیغ سے ملے، مدرسے کا عالم تو بڑا، اس کا کیا کہنا، کیا معاملات ہیں۔ کسی کو بیانات سے علم ملے، کسی کو بیشتی زیور سے علم ملے، اور اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے جس سے حلال حرام کی تمیز ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت حاصل کرنا فرض ہے جس سے حلال لے لیں حرام چھوڑ دیں۔ کتنا آسان نسخہ ہے نا۔ اب یہ فرمایا علم جو ہے یہ روشنی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی کا تہ خانہ بیسمنٹ بند تھا عرصے سے، وہ ایک کام اچانک پڑا، بیسمنٹ کھول کر کھڑا رہا کہ گیسز نکل جائے، پھر ایک پاورفل ٹارچ لے کر نیچے اترا۔ آج کل تو وہ کیا کہتے ہیں ایمرجنسی لائٹ بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، وہ ٹیوب لائٹ وغیرہ جیسی ہوتی ہے، اس وقت ٹارچ ہوتا تھا، کہ پاورفل ٹارچ لے کر نیچے اترا اور اس نے ٹارچ لگانا شروع کر دیا کہ سانپ تو نہیں ہے، بچھو تو نہیں ہے، چوہا تو نہیں ہے، مرا ہوا چوہا تو نہیں ہے، جالے وغیرہ یہ سب مٹی وغیرہ کیا کیا ہے۔ فرمایا یہ جو روشنی ہے نا ٹارچ کی، یہ علم ہے۔ اس ٹارچ کی روشنی کو پبلک میں مت ڈالو، کسی میں سانپ نظر آئیں گے، کسی میں بچھو نظر آئیں گے، اس ٹارچ کا رخ اپنے دل کی طرف کر دیں۔ ماشاءاللہ، اس ٹارچ کا رخ اپنی طرف کر دیں۔ کیا علم ہے بھائی؟ یہ غیبت حرام ہے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے سخت ہے۔ ماڈرن سے ماڈرن فیملی گھر میں بیٹھ کر زنا کی باتیں کرے گی، زنا سے اشد ہے غیبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا عنوان ہے؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جس کی غیبت ہو رہی ہے وہ موجود نہیں ہے یہاں، اگر موجود ہے اور پاورفل ہے تو جوتے مارے گا، کم از کم اپنی صفائی تو پیش کر سکتا ہے نا۔ تمہارے جو جی میں آیا بول دو، یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام نہیں لوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا مجھ سے زنا ہو گیا، حد جاری کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر دیا تاکہ یہ چلا جائے۔ دوسری دفعہ پھر آئے، تیسری دفعہ پھر آئے، خود اقرار کر رہے ہیں کہ آپ حد جاری کر دیں، میں نے زنا کر لیا ہے۔ وجہ کیا تھی صحابی کا یہ بات بتانے کی؟ کیونکہ ان کا آخرت پر اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا کہ ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تاکہ جو یہاں ہو جائے وہاں کا مسئلہ خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کر کے حد جاری کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، دو
یہ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے، میں یہاں بھی جملہ نہیں کہوں گا وہ جو حدیث پاک میں، لیکن یہ دیکھیں آپ جو کہتے ہیں جو بولنا ہے بول دو، جب آپ حدیث پاک خود پڑھیں گے نا آپ کہیں گے واقعی یہ جملہ نہیں بولنا تھا، کیونکہ ادب کا بھی معاملہ ہے نا۔ دونوں آپس میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار موقع دیا، پھر بھی اپنے آپ کو سنسار کرا کر ایسی موت مر گیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جملہ کیا ہوگا، کوئی مشکل جملہ نہیں، سنسار کرا کر ایسی موت مر گیا۔ اب سوچو جملہ کیا ہوگا وہ، آپ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے جو آپ نہ سمجھ سکیں، ایسی موت مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، کچھ نہیں فرمایا۔ پھر آگے بڑھے تو ایک گدھا مرا ہوا تھا اور اکڑ گئی تھی لاش، اس کی ٹانگیں اٹھی ہوئی تھی ایسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں کہاں ہیں، انہیں بلاؤ۔ یعنی غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا، دونوں آئے، عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حکم آپ نے یاد فرمایا یہ گدھا جو مرا ہوا ہے نا یہ کھاؤ تم دونوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ فرمایا غیبت سننے والا، غیبت کرنے والا، دونوں نے مردہ کا گوشت کھایا نا تو اس مردے کا گوشت کھا کر دکھاؤ۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا یہ بھائی، نام نہیں لوں گا، تمہارا یہ بھائی اس وقت جنت کے دریاؤں میں غوطے کھا رہا ہے اور تم اس کی غیبت کر رہے ہو۔ یار جو میں نے بیان شروع ہوا نا کہ میں تو اللہ والے کا غلام ہوں، اللہ مجھے اللہ والا بنائے اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے، ہم سب کو بنائے، ہماری اولاد کو بنائے، ساری دنیا کی دولت مل جائے جناب، گولڈ مائنز مل جائیں، سلور مائنز مل جائیں، ڈائمنڈ کی مائنز مل جائیں، کول مائنز مل جائیں، سلطنت بڑی دنیا کی مل جائے، سارے دنیا کے کرنسیاں سب مل جائیں، اللہ اگر نہ ملے تو ہم سے زیادہ کوئی مسکین، یتیم اور خسارے والا نہیں ہوگا۔ آپ اور ہم فیصلہ کر لیں۔ دیکھو اس وقت حدیث پاک پر قرآن پاک میں بھی عمل ہو رہا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ میں یہ نیت کر کے آتا ہوں کہ اللہ آپ کا احسان ہے، مجھ گندے کو بغیر استحقاق کے اتنے نیک لوگوں کی صحبت آپ نے عطا فرمائی، اور ہر شخص دوسرے کو نیک سمجھے کہ میں اس نیک کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ قرآن پاک پہ عمل ہو رہا ہے، حدیث پاک پہ عمل ہو رہا ہے۔ اب اگر بیان کرنے والا کسی کو حقیر سمجھے تو کہتے ہیں جی برے جملے کہہ رہا ہمارا بیٹا، کیوں کہ بری صحبت میں پڑ گیا، تو اچھی صحبت میں یقین نہیں جی، نظر حق ہے، حدیث پاک میں نظر لگ گئی 10 ہو گئے۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ بری صحبت، بری نظر کو مانتے ہو، فکیف نظر العارفین، نیک لوگوں کی اچھی نظر کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ اور ہم کپڑے والے کے پاس کپڑا لینے جاتے ہیں یا بریانی؟ کپڑے والے سے کپڑا لیتے ہیں، پٹرول والوں سے پٹرول لیتے ہیں، مٹھائی والوں سے مٹھائی لیتے ہیں۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ والوں سے ہم اللہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ دعا کرانا منع نہیں، جائز تعویذ مفتی صاحبان کی روشنی میں، فتوے کی روشنی میں منع نہیں، لیکن تعویذ کو نعوذ باللہ خدا سمجھ لیا، نماز روزہ کچھ بھی نہیں، تعویذ ہی سب کام کرے گا، یہ پھر اللہ کی ناراضگی کی بات بن جائے گی۔ تو دوائی ہے، یہ تو دوائی ہے، تعویذ جو ہے دوائی ہے۔ اب دوا میں شفا دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ عمل نہیں کرتے، ہر بات میں تعویذ کے لیے بھاگتے ہیں۔ اس پر بات چلی تھی کہ اللہ والے اور ان کے غلام 2 آیتوں کو اپنے دل میں اتارتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی بات اتر جائے اور ساتھیوں کے دل میں بھی بات اتر جائے۔ ویسے تو پورا قرآن پاک پہ عمل کرنا ہے، لیکن اس کا آسان رستہ یہ ہے 2 آیتوں پر دل میں یقین اتار لیں۔ یقین تو پورے قرآن پاک پر ہے لیکن زبان پر، اگر دل میں یہ یقین اتر جائے تو جھگڑے کہاں ہوں گے؟ جو پچھلے دنوں برائی کا بدلہ بھلائی سے بیان ہوا، کتنے گھروں کے جھگڑے ختم ہوئے؟ قرآن پاک حدیث پاک، قرآن پاک حدیث پاک، قرآن پاک حدیث پاک۔ لیکن اصل تو ماننے کا ہے نا، اگر اس وقت یخنی کا طریقہ کوئی بتائے اور بتائے کہ یخنی سے یہ طاقت آتی ہے، یہ طاقت آتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، تو کیا اس نسخے کو لکھنے سے اور یاد کرنے سے یخنی کا فائدہ ہو جائے گا؟ یخنی جو پیے کا فائدہ ہوگا۔ اگر شیخ یخنی کا فائدہ بتا رہا ہے اور شیخ نہیں پی رہا، کنگلا ہوگا، اور احباب جو پیئیں گے وہ تگڑے ہوں گے۔ دین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ شیخ اگر عمل نہیں کرتا اللہ سے دور ہے، اور بیان سننے والے عمل کرتے ہیں اللہ کے قریب ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟
گھر سے چھپ کر ننگی فلمیں دیکھتے ہیں. فیس بک، ابھی ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے آئے کہ میں یوٹیوب میں تباہ ہو گیا ہوں، یہ داڑھی بھی ہے، ٹخنا بھی کھلا ہوا ہے، نمازی صاحب بھی ہے، ناپاک رہ رہے ہیں. تھوڑی دیر سمجھایا 15 منٹ کہ میں یوٹیوب سے دستبردار ہوتا ہوں. ارے اگر ابھی دستبردار نہیں ہوگا، مرنے کے بعد تو ہوگا ہی ہوگا، اس وقت ثواب نہیں ملے گا. جیتے جی مجھ کو اور آپ کو گناہ چھوڑنے ہیں، وہ چھوٹ جائیں گے. چھوٹ جانے پر انعام نہیں ہے. وہ تو یہودی اور عیسائی اور ہندو اور دہریا بھی چھوڑ دے گا، اس میں کون سی بڑی مطلب ہے، وہ تو چھوٹ جائے گا. وہ بھی نہیں کر سکتے مرنے کے بعد گناہ، تو ہم بھی نہیں کر سکتے. دونوں میں کیا فرق ہوا؟ کلمہ پاک کا اثر کیا ہوا؟ یہ آیت دل میں اتر جائے، آپ خود فیصلہ کر لو. اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اب آپ بتاؤ، آپ ماں باپ ساتھ ہیں، نیک دوست ساتھ میں ہے، جو ہمیں نیک سمجھتے ہیں وہ ساتھ میں ہے، تو ہم کون سا گناہ کریں گے؟ آپ یہ بتا دو ذرا. کون سا رشوت لیں گے، کون سا ملاوٹ کریں گے، کون سا سود کا کام کریں گے، کون سا زنا کریں گے، کون سا ہاتھ سے جوانی برباد کریں گے، کون سا جوان بیٹیاں ہوتے ہوئے لڑکیوں کے چکر میں جائیں گے؟ یہ بات تو دل میں اترتی نہیں ہے جب تو گناہ ہوتے ہیں سارے. 2 کام، 2 چیزوں اور پر زیادہ دھیان دیتے ہیں یہ اللہ والے، اللہ دل میں اتار دیں. نمبر 1 تکبر، نمبر 2 جہا، حقیر سمجھنا کسی کو. کل مجھے کسی نے بتایا کہ بھئی تمہارا ایک تعلق والا ہے، اس کے بیانات بھی ہوتے ہیں اور وہ علم پڑھاتا بھی ہے. اس کے موبائل پر جو اسٹیٹس لگا ہوا ہے اس میں میرے پاس نہیں ہے بڑا موبائل الحمدللہ، نیٹ ہے نہ بڑا موبائل ہے، چھوٹا موبائل ہے سادہ. حالانکہ سب کو پتا ہے تقریباً 22 کبھی 18 کبھی 22 کبھی 20 کبھی 24 آخر میں 26 ملکوں تک بھی بیان سنا گیا ہے. اور ای میل اللہ کی رحمت سے کتنے ملکوں سے آتے ہیں آئیے آپ کو بتا دیں گے. دکھائیں گے نہیں کسی کا ای میل، امانت ہوتا ہے. بتا دیں گے کہ یہ دیکھو کہاں سے آ رہا ہے ای میل، کہاں سے آ رہے ہیں. اور پھر پاکستان کے الگ اللہ تعالیٰ کی تو مجھے کتنی ضرورت ہوگی اسمارٹ فون کی، اور واٹس ایپ کی مجھے کتنی ضرورت ہوگی. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ادارے میں ہے ای میل کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اکیلے میں استعمال کرے یا تنہائی میں استعمال کرے یا رات کو آ کے استعمال کرے. نہ، 5 ساتھی بیٹھے ہوئے جو کرنا ہے سب کے سامنے ہے، اس کے بعد بند. ابھی کوئی نہیں ہوگا وہاں پر، دھیان میں بیٹھے ہوئے ساتھی. ایسا نہیں، ہمیں اپنے پر بھروسہ نہیں ہے نا. تو وہ صاحب جن کو میں نے اجازت صرف دی ہے گھر تک، باقی سادہ موبائل استعمال ہو رہا ہے. میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا آپ کے کہاں ہے موبائل، کہاں ہے؟ پھر انہوں نے کہا یہ، میں نے کہا موبائل لے آؤ اپنی. آپ لے آئے کہ یہ موبائل ہے. میں نے کہا تو پھر وہ جو آپ کا اسٹیٹس اور یہ چیز کا وہ تو میں گھر میں رکھتا ہوں، وعدہ کیا تھا کہ بیوی بچوں کے سامنے استعمال کرتا ہوں تاکہ گڑبڑ نہ کر سکوں. بیوی بچے ساتھ میں ہے نا، لڑکی سے بات نہیں کر رہا، نہ میسج نہ تصویر کا ایکسچینج ہو رہا ہے. پھر اللہ جب ساتھ ہوں گے تو بیوی بچوں. ابھی اس وقت میں حافظ ڈاکٹر شفقت چھوٹے بھائی آتے ہیں، حضرت کے خلیفہ ہیں، بخار ہے ان کو، اللہ صحت دے. ابھی میں کہوں حافظ ڈاکٹر شفقت ہے کہاں؟ وہ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے. میں حضرت کا غلام بیٹا غلام زادہ جو درس قرآن دیتے ہیں، آج کے دن ظہر کے بعد بخار ہے اس کو. آج میں بیان کر تھوڑا بہت انشاءاللہ کر لوں گا ظہر کے بعد. وہ تو بخار ہے اس کو. تو میں کہہ رہا ہوں حافظ مولوی فرحان، وہ تو وہاں بیٹھا ہے. تو جس کا میں نام لے رہا ہوں ضروری نہیں پوتے کا نام لے رہا ہوں، حافظ عبد الرحمان ہے ہی نہیں، لیکن آپ اور ہم سب کھینچ کر کہیں اللہ، کہیے اللہ جل جلالہ، کہنا واجب ہے پہلی دفعہ. جی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، جیسا نام ویسا اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں. جس کا ہم نام لے رہے ہیں جو ہمیں پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما دیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ارے ہم تو تمہارے شہرت کے بھی زیادہ نزدیک ہیں. دیکھو بھائی ایک اصول ہے شریعت کا، جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہوتا ہے. پہلے ماں باپ قریب ہے نا، ان کا حق زیادہ ہے. پھر شادی ہو گئی بیوی، اس کا حق بھی ہے شریعت نے جو بتایا. پھر اولاد ہو گئی، اس کا بھی حق زیادہ ہے. جو اللہ نے حقوق بتائے سب کے کھانے ہیں،
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک خانے کو آپ سیل کر دیں، ایک خانے کو آپ پیٹ بھر کے اندر گھسیڑ دیں، نہیں، ہر چیز کی بات ہے یہ، ذرہ ذرہ شر ذرہ ذرہ خیر کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کی محبت میں آ کر ماں باپ کو جو لپیٹنا ہے لپیٹ دیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کی محبت میں بیوی کو بھوکا مار دیں۔ یہ اعتدال کون بتائے گا؟ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی خبر پوچھنی ہے باخبر سے پوچھو۔ باخبر کون ہے؟ علماء ربانی، مفتی صاحبان ہیں۔ کتنا آسان، اللہ خود فرما رہے ہیں، اپنی طرف سے چلیں گے ماں کی بد دعا لگ جائے گی، اپنی طرف سے چلیں گے اور بیوی گھر سے چلی جائے گی۔ ہر ایک کہتا ہے میرا حق زیادہ ہے، ہم نہیں جانتے کسی کو، ہمیں وحی کا پتہ ہے، حدیث پاک کا پتہ ہے، جو اللہ نے فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں یہ کاروبار ہے، گاڑی ہے، اپنی گاڑی سے محبت نہیں بھی نزدیک ہے نا، جب اپنی گاڑی ہے نا، یا کوئی رکشا سے بھی ایسی محبت ہوگی تو جو قریب اس کا حق زیادہ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ارے ہم تو تمہارے شہر سے زیادہ نزدیک ہے، اتنا نزدیک تو ماں باپ بیوی بچے بھی نہیں ہیں، تو ہمارا حق زیادہ ہوا نا، ہمیں کیوں ناراض کرتے ہوں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم اپنے عذاب کی زندگی دنیا میں خریدتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا، گناہ کرے گا، ہماری بات نہیں مانے گا، چاہے وہ سفید داڑھی والا ہو، چاہے بیان کرنے والا ہو، چاہے جگہ جگہ بیان کرنے جاتا ہو، اس کو تلخ زندگی دی جائے گی، تلخ زندگی، منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا۔ اس پر کئی بیان ہو چکے ہیں کہ ہم گڑبڑا جاتے ہیں کہ فلانا اتنے بڑے گناہ میں ہے، رشوت اور سود اور ملاوٹ اور دھوکہ، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہی تو امتحان ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، یہی تو امتحان ہے۔ اور اللہ کے جو پیار جو اللہ سے کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، ان کی تکلیفیں میں نظر آتی ہیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آئیں، دل میں اللہ کا پیار ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سننا، حضرت والا سے ایک نے یہی سوال کیا تھا کہ کفار کو اتنا مل رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مل رہا ہے، سارے دنیا میں اب تک جب سے دنیا بنی ہے کفار نے، خصوصاً یہودیوں نے اتنا نقصان پہنچایا، اتنی سازشیں، گن نہیں سکتے آپ اتنے لوگوں کو شہید کیا ہے، آپ گن نہیں سکتے اتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے، آپ گن نہیں سکتے اتنے بچوں کو یتیم کیا ہے، آپ گن نہیں سکتے کتنے لوگوں کو اپاہج کیا ہے۔ کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں ہوگا جو گن کے بتائے۔ میں سوال ہی ایک کرتا ہوں آپ سے، آپ مجھے بتاؤ برما کے اندر کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، کتنی کی عزتیں لوٹی ہیں، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے، کتنوں کو آگ لگائی ہے، کتنی کشتیاں ڈبوئی ہیں، تعداد بتا دیں۔ یہی ہمارے چیمپئن ہیں، پیارے ہیں، ایسی ان سے محبت ہے، ایسی ان کی ہر بات میں نقل کرتے ہیں، کپڑے میں، ہیئر اسٹائل، سب میں ایسی نقل کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ مدینہ شریف میں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ مدینہ شریف والے آپ صلی اللہ تعالیٰ سب سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہے؟ کتنا روئے، کتنا روئیں گے ہمارے لیے، میرے لیے، گندے کے لیے، باقی آپ سب تو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ہے مدینہ شریف میں ہمارا کوئی سے رشتہ ہے؟ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت، اور گھر گھر میں نیٹ اور کیبل، حتیٰ کہ مولانا شاہ ملک تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے وہ احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شیروانی ہو، چاہے پائجامہ ہو، چاہے پینٹ ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے، حدیث پاک میں اتنا ایسا آگ میں جلے گا ہے جی۔ مسلم شریف میں 4 عذاب لکھے ہیں، ٹخنا چھپانے والا مرد، عورتوں کو چھپانا ہے وہ کھول رہی، وہ ان کو ڈھکنا ہے وہ کھول رہی ہیں، اور ہمیں کھولنا ہے ہم چھپا رہے ہیں، الٹا زمانہ آ گیا۔ درزی صاحب ملا کٹ شلوار کاٹنا تاکہ ہماری پنڈلیاں دیکھ کر پنڈ تباہ ہو، ایمان کا کمزوری آ جائے ایمان میں۔ مسلم شریف کے 4 عذاب ہیں۔ نمبر 1، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ فرمائیں گے۔ ولا یزکیہم ولا ینظرہم ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ پیار سے دیکھیں گے نہیں۔ ولا یزکیہم، اس کو گناہ چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ ولہم عذاب علیم، یہ مفتی صاحبان علماء کے گھیرے میں الحمدللہ روگت ہوتا ہوں، پوچھو
کہ دردناک عذاب کی وعید کبیرہ پر ہے صغیرہ پر ہے؟ ہاں مفتی صاحب کبیرہ پر ہے. ٹھیک ہے جی, 4 عذاب ہیں یہ. اگر کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے الحمدللہ پرائم منسٹر کسی سے دوستیوں کی, لیکن اگر کوئی کہے پرائم منسٹر اس گلی سے گزرے گا, سب کو دیکھے گا, وش کرے گا, محبت سے دیکھے گا, اور وہ گزرتے گزرتے بیچ میں 2 لوگوں کو نہ دیکھے, وش نہ کرے, آگے بات نہ کرے, نکل جائے, جو چمچے ان کی حالت کیا ہوگی؟ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے بات نہ فرمائیں گے. اب سنیے مولانا شاہ محمد تھانوی صاحب کی بات. فرمایا عجیب بات ہے, بخاری شریف کی بات نہیں مانی, آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ وہ بڑے مفتی صاحب بھی سامنے بیٹھے ہیں, ان کا دارالفتہ بھی اپنا ہے جہاں مفتی فتوے دیے جاتے ہیں. ذرا غور کی کرنے کی بات ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سب جواب دیں گے, آسان ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو ماننا, کس کی بات کو ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, میری اطاعت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت. ایسا نہ سمجھے حدیث پاک کو, ورنہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. اتنا بار بار اللہ فرما رہے ہیں, اللہ فرما رہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا محبوب جو دے اس کو پکڑ لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کون گناہگار نہیں ہے؟ میں گناہگار نہیں ہوں, لیکن اللہ نے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے. میں کیوں دیر کروں بھائی, کیوں اللہ کو ناراض کروں؟ ٹکنا چھپانا کیسا حرام کہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تسبل ان اللہ لا یحب المسبلین. ٹکنا مت چھپاؤ, ٹکنا چھپانے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے. مرد, کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت نہ فرمائے؟ کیا خیال ہے آپ کا بھائی؟ اس کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی؟ ایک CEO کو ناراض کر کے آدمی چین سے نہیں رہ سکتا, HR کے ہیڈ کو ناراض نہیں کر سکتا, چیئرمین کو ناراض نہیں کر سکتا. اور ہمیں وجود بخشنے والے, بغیر مانگے ایمان دینے والے, بغیر مانگے سور کتا نہیں بنایا, انسان بنایا, بغیر مانگے قبر پرستی سے بت پرستی سے بچایا, بغیر مانگے شرک سے اور بدعت سے بچایا. اتنے بڑے محسن اور پالنے والے کو ناراض کر کے چینج کہاں سے ملے گا؟ چاہے ہاں کرتے رہیں, منہ پر کباب ہوگا, دل پر عذاب ہوگا. اب سننا جملہ. مولانا شاہ محمد تھانوی صاحب نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور ٹکنا چھپا کر حرام کام میں چل رہے ہیں. فرمایا کافروں کی بات مان لی, یہودی عیسائی ہندو کی بات مان لی, ٹکنا کھول دیا. اب جب میں نے پڑھا یہ میں تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ کیسے یہودی عیسائی کی بات مان کے ٹکنا کھول دیا؟ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. آگے لکھا تھا کہ ان لوگوں نے چڈیاں پہنا دیں, حالانکہ ناک سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے, یہ مردوں کا سطر ہے. چڈیاں کتنی عام ہو رہی ہیں, کتے کتنے عام ہو رہے ہیں. فخر سے کہ اتنا کتا امپورٹڈ اپنے لیا ہے, اور جو ہے ڈاگ فوڈ اور کیٹ فوڈ اور ان کے شیمپو اور یہ سب ہم مہنگے خریدتے ہیں. اتنا ماں باپ پر بھی خرچہ کیا کبھی؟ ابھی ہم جا رہے تھے کل ایک جگہ بیان کرنے کے لیے صرافہ بازار کھارا در میں, تو جب ہم وہاں سے گزرے ٹرن کرنا تھا ہمیں, تو سیدھے ہاتھ پہ لکھا تھا اولڈ ہاؤس. اب مجھے پتا ہے, سب کو پتا ہے اولڈ ہاؤس, لیکن ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے کر جنت بنانے کی فکر نہیں. یہ بھی یہود و نصارہ کی نقل کہ یہ ماں باپ اور ساس سسر نعوذ باللہ وائرس ہے یہ, اس لیے ان کو نکالو بھائی, بڑا مسئلہ ہے, کھانستے رہتے ہیں, بلغم نکل. تو ہمارا جیسا بوئیں گے ویسا ہی ہوگا. پھر جیسا بوئیں گے نا, نیم بوئیں گے تو نیم نکلے گا, آم بوئیں گے تو آم نکلے گا. اور اللہ تعالیٰ اتنا معاف فرمانے والے, اتنا پیار کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہو گیا نا, آج توبہ کر لوں میں بھی کہ اللہ میرے ماضی کو معاف فرما, حال کو اچھا کر دے, اور مستقبل تو آپ بنانے والے ہیں. چڈیاں پہنا دی, 3/4 پہنا کر ٹکنا کھول رہے ہیں, وہ اچھا لگ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بات مان کر, اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اللہ کی اطاعت ہے نا. تو چلو آپ بخاری شریف کی حدیث بات سمجھ لیں, چلو زیادہ بات بھی نہیں کہ ہم کیوں نہیں ٹکنا کھولتے. مخلوق کیا کہے گی؟ داڑھی واجب 4 ائمہ کے نزدیک, چاول برابر کم کرنا, شیو کرنا 24 گھنٹے کا گناہ اور حرام, کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو تمہاری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے. اتنا میں نے عرض کیا نا, جو قریب والے ہوتے ہیں ان کے حق زیادہ ہوتے ہیں. جیسے پڑوسی ہے, مجھے تو ڈر لگتا ہے جب بھی یہ بیان ہوتا ہے نا, یہ بیان تو کر رہا ہوں لیکن اپنا حال کیا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں پڑوسیوں کے اتنے حق آئے کہ اب ہم انتظار کر رہے تھے کہ شاید اب وہی آنے والی ہے کہ ان کو وراثت سے بھی حصہ دیا جائے. بچے کی گیند پر لڑائی ہوئی ہے, قتل ہوا ہے. ابھی قریب میں ہی بچوں کے قریب گھر ہے,
وقت تو ہو گیا کئی مہینے، بچوں کی گیند پر جو ہے آپس میں تو میں ہوئی، اور جگہ نہیں بتاؤں گا، بس قریب کی جگہ ہے۔ صبح اٹھے تو شیشے توڑے ہوئے تھے انہوں نے، اتنا مہنگا کام کر لیا۔ اب وہ آئے، میرے پاس تو نہیں آئے، میں نے کہا بھائی ایک ہی حل ہے، معاف کر دینا ہے۔ یہ دشمنیاں چلتی رہیں گی، سکون نہیں ملے گا، بھلے کتنا بھی نقصان ہوا ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ انتقال ہو گیا ہے، گھاٹا ہو گیا ہے، کوئی ایسا مرض لگ گیا ہے، اور اللہ فرما رہے خوشخبری سنا دیجیے۔ معافی کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے، اور کیسا کھولا ہوا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، مضارع سے نازل فرمایا۔ مضارع میں دو زمانہ پایا جانا لازم ہے، ایک حال اور ایک استقبال۔ اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالی محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گندا معافی مانگتا رہے گا۔ پہلا ہی سوال ہوتا ہے لوگوں کا، اللہ والا بننا فرض ہے، قرآن پاک حدیث پاک سے بار بار بتاتا رہتا ہوں۔ اچھا پھر ہم معصوم ہو جائیں گے؟ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی معصوم ہو جائیں گے بھائی، معصوم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، فرشتے ہیں، ہم تو معصوم نہیں ہیں۔ لیکن جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹھیں 100 بار منانا ہوگا۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ علم ہے لیکن کیسے حالات ہیں، تو وہ جو دوست جن کے بیانات ہوتے ہیں، جو دینی کتابیں پڑھاتے ہیں، میں نے انہیں بلایا، کیونکہ میرے یہاں اس پر ہمارے یہاں سختی زیادہ ہے، موبائل کے استعمال، بڑے موبائل پر۔ ہاں آپ رابطے میں رہیں، کیونکہ آپ کی جاب کی مجبوری ہے، پڑھائی کی مجبوری ہے، گناہ کی مجبوری نہیں ہے، لعنتی کام کی، آپ کی بزنس کی مجبوری ہے، تنہائی میں استعمال کرنے کی مجبوری تو نہیں ہے نا، واش روم میں استعمال کرنے کی مجبوری تو نہیں ہے نا۔ ویڈیو گیم کے لیے کیا فتویٰ ہے وہ تو دیکھو ذرا، راتیں گزر رہی ہیں ویڈیو گیم، اور پھر جناب اللہ معاف فرمائے کیا کارٹون اور فیس بک اور یوٹیوب۔ بتایا نا آج ہی ایک صاحب نے کہا میں یوٹیوب سے دستبردار ہوتا ہوں، جب انہوں نے بتایا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں گناہ میں مبتلا ہوں۔ ایسا شخص ماں باپ کی کیا خدمت کرے گا، بیوی کا کیا حق ادا کرے گا، اولاد پر کیا شفقت کرے گا، جو رات دن اس میں جوان بیٹیاں ہیں لڑکیوں کے چکر میں۔ بہرحال تو میں تکبر پہ بتا رہا تھا، بڑائی اکڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رائی برابر، مکھی کے سر کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری روایت ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اور ذرا غور سے سنیے گا، اس تکبر کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، جنت سے نکالا گیا، خالق کے جنت سے دور ہوا۔ ذرا سننا ذرا، شیطان کے چیلے اور سب مل کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا شارٹ کٹ نسخہ کیا ہے؟ تکبر۔ وہ ہمارے پیچھے آخری سانس تک اور قیامت تک یہ تکبر کی کوشش کرے گا۔ یہ تکبر امتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے لڑا دیا، نعوذ باللہ۔ میں رہ نہ جائے، یہ بہت سے پرچے رہ گئے، لیکن دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اچانک کس موقع پر اللہ نے یاد دلایا ہے کہ اذان کا وقت اتنا قریب ہے، اور اللہ نے کیسے وقت میں چند منٹ کی بات یاد دلائی ہے۔ آج بھی اب تکبر پر بیان، ظاہری بات ہے بتا دیتا ہوں حدیث پاک کہ رائی برابر تکبر ہوگا، مکھی کے سر کے برابر، جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ دوسری روایت ٹھیک، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی دو نشانیاں فرمائی، بطر الحق غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا۔ غور سے سننا میرے بھائیوں، شیطان مردود ہوا تکبر کی وجہ سے، ابو جہل، ابو لہب، فرعون جتنے ہیں نا یہ برباد ہوئے تکبر کی وجہ سے۔ یہ تکبر اولاد کو ماں باپ سے لڑا دیتا ہے اور آہ نکلوا دیتا ہے۔ یہ تکبر دینی طالب علم کو استاد سے لڑا دیتا ہے، مرید کو شیخ سے لڑا دیتا ہے۔ لڑکیوں کے چکر میں آ کے مرڈر ہو رہے ہیں اور حق بات قبول نہیں کر رہا کہ عشق مجازی اللہ کا، یہ حرام عشق جو ہے اللہ کا عذاب ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا ختم بات۔ تہجد پڑھنا آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے، بلکہ زیادہ آسان ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں۔ نام محرم سے آنکھ بچانا یہ بھی آسان ہے، دل پریشان، آنکھ زانی، بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین النظر۔ بہرحال میں نے ان دوست کو بلایا، میں نے کہا جی آپ کے اسٹیٹس پہ لکھا ہوا ہے، میں نے سنا ہے، مجھے بہت شرمندگی ہوئی ہے، میں اس آدمی کے سامنے اپنے کو ذلیل سمجھ رہا ہوں جس نے مجھے بتایا کہ آپ کے اسٹیٹس پہ لکھا ہے جو یہ بیان ہے، آدھا ہم نے نہیں بیان کیا، آدھا یہ کہا کہ میری ماں بہن بہو بیٹیوں آپ شہزادیاں ہو، گھر میں رہو،
آپ ٹشو پیپر نہ بنو مردوں کے ہاتھ پر، آپ کھلونا نہ بنو. میری ماں بہن بہو بیٹیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں عورتوں کو دوزخ میں زیادہ دیکھا. نمبر 1 ناشکری، اب وقت نہیں ہے جو ناشکری پر بیان ہو. نمبر 2 شوہر سے بدتمیزی. نمبر 3 اپنے آپ کو دکھانے کا شوق، باریک لباس، چست لباس، ننگی اٹھائی جاؤ گی. حدیث پاک دیکھو کیا ہے. مردوں کو پہننا جب منع ہے تو عورتیں کہاں سے آ گئیں؟ باپ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی نام بے نام کے ساتھ اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے. دیکھ رہا ہے میری بیٹی نے کیسا یہودیوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، شرٹ پہنی ہوئی ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، دوپٹہ ہے نہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، مردوں سے بات کر رہی ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں، نعوذ باللہ. یہ کہا ہے ہم نے، یہ کہا ہے کہ قرآن پاک حدیث پاک سے پردے کے یہ ثبوت ہے، یہ ہم نے کہا ہے. لیکن کسی کو حقیر سمجھنا جائز ہے؟ چاہے بے پردہ ہو، چاہے فلموں میں آتی ہو، چاہے مردوں کے آگے ذلیل ہوتی ہو. میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں. لیکن شریعت کا یہ حکم ہے. ہم نے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھا، کیونکہ حقیر سمجھنا تو بہت بڑا گناہ ہے. گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام. آئیے کیسا پیارا دین ہے. اور سنیں حیران ہو جائیں گے. کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام. کسی وقت بھی وہ ایمان لا سکتا ہے، کلمہ پڑھ سکتا ہے، ایمان پر خاتمہ ہو سکتا ہے. اور مجھے کیا معلوم میرا خاتمہ کیسے ہوگا. اب یہ دوست بیان کرنے والا لکھ رہا ہے کہ اگر شہزادی بن کے رہنا ہے تو گھر رہو، اور ایک بہت ہی گھٹیا جملہ لکھا جس کو میں منہ پر نہیں لا سکتا، اگر ویسی تجھے بننا ہے تو روڈوں پر گھوم. میری تو ایسی حالت ہو گئی، ایسا لگتا ہے جیسے خون میرا کسی نے نچوڑ لیا ہو. اب جس نے یہ پڑھا اسٹیٹس پہ لگایا ہوا ہے وہ کیا سمجھے گا کہ ہماری تعلیمات ہے نا، تو ہمارے نزدیک تو نہیں آئے گا وہ. اور آپ کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے بیانات کی وجہ سے، پہلی صف کی نماز تکبیر اولا کی وجہ سے، اور آپ دینی کتاب پڑھا رہے ہیں، آپ کے اندر تکبر آ گیا ہے. دل تو چاہتا ہے آپ کو 3 مہینے خانقاہ نہ آنے دوں آپ کو میں. بیان میں بھی ایسی جگہ بیٹھو جہاں میری نظر نہ پڑے. یہ ہماری بہو بیٹیاں ہیں، آپ ان کو جانوروں کا نام دے رہے ہیں، اور وہ جو میں لے بھی نہیں سکتا نام. جو بیٹی یہ پڑھے گی وہ دین میں آگے آئے گی. جبکہ بتایا ہے کہ زانیہ عورتیں تھیں دلی میں، پھولوں پر سوتی تھیں، پھولوں پر سوتی تھیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لے کر کوئی خیر کا کام کرنے جا رہے تھے، اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ کلمہ عطا فرمانا، کلمہ پڑھنے جا رہے تھے، تاریخ کا سب سے بڑا خطرناک کام کرنے جا رہے تھے. ایمان ملا، امیر المومنین ہوئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے 70 صحابہ رضوان اللہ مجمعین شہید ہوئے. اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی توبہ کی برکت سے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے بے دردی سے شہید کیا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایمان بھی کیسا ملا کہ گردن بھی کس کی کاٹی؟ جناب مسلمہ کذاب کی گردن کاٹی، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو. فرمایا کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو بہت پیارے شخص کو میں نے شہید کیا، اور ایمان لانے کے بعد سب سے ذلیل ترین انسان کو اللہ نے میرے ذریعے گردن کٹوائی. اور بھی تو بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے نا. یہ اللہ ہے. جو کسی کو حقیر سمجھے گا مارا جائے گا. وہ نسبت چھن سکتی ہے اس شخص کی. تمہارے اندر عقل نہیں ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے کہ ہماری بہو بیٹی ہم تو کافرہ عورتوں کے لیے کچھ نہیں بول سکتے. ہاں یہ بول سکتے ہیں کہ تباہی مچا رہی ہیں یہ وغیرہ، یہ سب بول سکتے ہیں قرآن پاک حدیث پاک کے حساب سے، لیکن ان کو حقیر نہیں سمجھ سکتے. ابھی اگر میں بتانا شروع کروں تو انشاءاللہ عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا. اتنے واقعات اس دور کے کہ کیسی ہو گئیں، اور ہم لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہو کر پکڑے جائیں گے. نفرت کرتے ہو. پھولوں پر سوتی تھی بدکار عورتیں. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے کہ حضرت محلے کا نظام خراب ہو رہا ہے، بہت زیادہ بے حیائی کا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ مہربانی کر کے کچھ کریں. سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں. فرمایا چلو بھائی. گھر پہنچ کے آواز لگائی، بابا صدا سنانے آیا ہے. وہ جملہ میں زبان سے ادا نہیں کر سکتا جو نواب صاحب نے اسٹیٹس پہ لگایا ہوا ہے، لوگوں کو دور کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے. یہی بیٹیاں ایک کھوچیں گی ہم سے آپ سے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اللہ والے کا غلام ہوں. ہم سے آپ سے پتہ نہیں کتنا آگے چلی جائیں گی وہ جن کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں.
فرمایا بابا صدا لگانے آیا ہے، ان عورتوں نے چاول آٹا بھیج دیا، چاول آٹا نہیں چاہیے بابا صدا لگانے آیا ہے، پیسے بھیج دیے، پیسے نہیں چاہیے پردہ کرا لو۔ ان کی بھی قسمت ہو رہی تھی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ رب کے عطا کیا ہے، انہوں نے پردہ کرا دیا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پردے کی دوسری طرف، بیان شروع ہوتا ہے کس بات سے؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مفہوم؟ یہ آسمان جھڑ پڑے گا، ستارے گر جائیں گے، کھارا پانی میٹھا پانی مل جائے گا، قبریں کھولی جائیں گی، ہر ایک مفہوم کے بتائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے ایسے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ کریم کا مطلب جو بغیر مانگے دے، بغیر استحقاق کے دے، ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دے، جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو۔ کیا کریم کا مطلب ہے؟ تجھے کس بات نے ایسے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ میری باپ بہن بہو بیٹیاں شرعی پردے سے سن رہی ہیں بیان، کئی ملکوں کئی شہروں میں بیان سنا جا رہا ہے۔ ہم سب فیصلہ کریں کہ ہمیں کس بات نے ایسے کریم رب سے غفلت میں رکھا ہوا ہے؟ شراب نے، ڈرگس نے، زنا نے، اریانی فحاشی، فیس بک، یوٹیوب نے، حرام نے، ان چیزوں نے اللہ سے دور رکھا ہوا ہے۔ کس بات نے دور کیا ہوا ہے؟ سنو سنو میرے بھائیو سنو، بدکار عورتوں کی چیزیں نکل گئی۔ حضرت آگے بیان نہ کرنا، ہمارے دل پھٹ جائیں گے۔ ہمیں توبہ سکھائیں، ہم آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گی۔ توبہ کی ویسے تو ہم کہتے ہیں 1000 دفعہ میری توبہ، جی نہیں، شرعی توبہ ہے نمبر 1 کہیں یکلا عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جائے۔ نمبر 2 یندم علیہ، ندامت طاری ہو جائے، کاش کے مادر نذات مرمرا یا میرا شیر بخورتا چرچرائے، اللہ کاش میں ماں کی کوکھ میں مر جاتا تاکہ میں گناہ کر کے آپ کو ناراض نہ کرتا۔ اے اللہ اگر پیدا ہو بھی گیا تو کاش کوئی شیر چیر پھاڑ دیتا یا بلڈوزر میرے اوپر چلا جاتا کہ آپ جیسے کریم رب کو میں ناراض کرتا۔ یہ ندامت ہے۔ نمبر 3 پکا ارادہ کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر 4 جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا، وراثت نہیں دے رہے، جس کا حق مارا ہے، کنڈے کی لائٹ لے کر آرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک میں پیسے جمع کرانے ہوں گے، چاہے جس انداز سے بھی جمع کرائیں، یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ حضرت نے ان کو توبہ کرا دی 4 شرطوں سے، کہا حضرت جی ہمارا نکاح بھی کرا دیں ورنہ ہم دوبارہ زندگی میں نہ گھس جائیں۔ حضرت نے نکاح بھی کرا دیا۔ بالا کوٹ جا رہے ہیں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سکھوں سے جہاد کے لیے۔ ان خواتین نے کہا ہم ساتھ چلیں گی، وقت مختصر ہے، اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ خواتین نے پیغام حضرت نے بھجوایا کہ اب عورتیں جہاد پر نہیں جا سکتی، اس لیے آپ نہیں چل سکتی وہاں پر۔ ان کے شوہر کو سمجھایا، انہوں نے کہا پھر آپ لوگ چلے جائیں گے، تازہ تازہ معاملہ ہے، ہم دوبارہ بدکاری کی طرف آ گئے۔ پھر اب علماء اور مفتی صاحبان بیٹھے، فرمایا بھائی دور دور اپنے اپنے شوہر کے ساتھ رہیں، 2-3 خاتون تھیں اور کسی کے ساتھ نہیں، سب الگ الگ رہیں گے یہ لوگ اور کوئی ان کے قریب نہ جائے۔ بالا کوٹ کے پہاڑوں پر کنکر پتھر پر یہ سوئیں جو پھولوں پر سوتی تھی۔ مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے دانا دلا ہے، چکی چلائی، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ ان کے شوہر نے بتایا کہ 2-3 جو بھی تھے کہ ہماری بیویوں کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا ہماری بہنوں سے پوچھیں کہ وہ زندگی پھولوں والی اور بدکاری والی زندگی وہ اور یہاں آپ کو کیا محسوس ہوا ہے؟ کہ وہ جہنم کی زندگی تھی، یہ جنت سے بڑھ کر مزہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کی برکت سے ہمیں وہ ایمان عطا فرمایا ہے کہ ہمارے پہاڑ کو اگر ہمارے ایمان کو بالا کوٹ کے پہاڑ پر رکھ دو دھجیاں اڑ جائیں گی۔ آج ہم نفرت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں۔ کیا میری خاندان کی جتنی خواتین ہیں سب کا سب برقع پہن کے نکلتی ہیں؟ میں نے ان سے کہا آپ کے گھر کی خواتین کی بات میں نہیں کرتا، آپ کے خاندان کی جو عورتیں ہیں جو بغیر پردے کے نکلتی ہیں، آپ نے ان کو بھی گالی دے دی۔ جب ان کے پاس پتہ چلے گا آپ کے پاس دین سیکھیں گے وہ لوگ۔ افسوس، آخری بات آج کی مضمون کی، آج بھی بڑی تعداد میں کفار ایمان لانا چاہتے ہیں مگر ڈر لگتا ہے جائیداد، بیوی، بچے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کو فرض فرمایا
اتقوا اللہ، گناہ چھوڑو، اللہ سے ڈرو، میرے پیارے بنو، 400 مرتبہ سے زیادہ قرآن پاک میں ہے. ٹھیک ہے جی. آج بھی ہزاروں مسلمان نیک بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر میں نے داڑھی رکھ لی لوگ ہنسیں گے، اگر میں نے برقع پہن لیا مجھے دقیانوسی، فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، اگر میں غیر شرعی تقریبات میں نہیں گیا تو بائیکاٹ ہو جائے گا میرا. ڈرتے رہتے ہیں ہم. میں قرآن پاک کی جو ہے نا آپ کو ترجمہ تھوڑا بتا دیتا ہوں. میرے خیال میں 10 مرتبہ سے زیادہ پڑھ چکا ہوں 2 دنوں میں. میرا دل چاہتا ہے بار بار اس کو پڑھوں. فرعون نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. عصا ڈال دیتے تھے تو اللہ کے حکم سے کیا ہو جاتا تھا اور ہاتھ چمکتا تھا. اب یہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، چشمہ دینا، جادوگروں کو بلایا کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا ہے اور ایسا رکھنا معاملہ کہ بس تمہیں انعامات ملیں گے. ٹھیک ہے جی. جادوگر کتنے جمع ہوئے؟ انہوں نے رسیوں پر بندش کی اور آگے ڈال دیا. وہ سانپ بن کے آنے لگے آگے. وہی آئی کہ اب اپنا عصا ڈال دیجئے. عصا جو ہے عصا اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو کھا لیا. جادوگر تھے نا، سمجھ گئے یہ جادو تو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے. اور معجزہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا ہے. سب ایمان لے آئے. بھائیوں مزہ آ رہا ہے؟ کچھ آگے سنیں گے مزہ بڑھ جائے گا. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے آسان ترجمہ، یہ پارہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت 121 تا 126. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ. اب میں بیچ میں کوئی بات کروں گا تو بتا دوں گا، ورنہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھوں گا. جب یہ معجزہ دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون بولا تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے، یہ ضرور کوئی سازش ہے. دیکھو معجزہ ہے اور سازش کہہ رہا ہے بدبخت، جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال کر باہر کرو. اچھا تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا. سننے ذرا آگے سے. میں نے بھی پکا ارادہ، فرعون کہہ رہا ہے میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا. سب کو پتا ہے کتنا ظالم تھا یہ، بچوں تک کو کتنا قتل کرتا تھا، کتنا روب میں اور ڈرتے کتنا تھے لوگ سب. اب سنیے، انہوں نے کہا یعنی جادوگروں نے کہا یقین رکھ ہم مر کر اپنے مالکی کے پاس واپس جائیں گے. ماشاءاللہ بھی ہونا چاہیے. اب سنیے آگے حضرت شیخ الاسلام، ابھی قرآن پاک کا ترجمہ چل رہا ہے. جادوگروں نے کہا، انہوں نے کہا یقین رکھ ہم مر کر اپنے مالکی کے پاس جائیں گے اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے. اب سنیے آگے. ایک تو ڈر تھا نا، کیسا جواب دیا اس کو؟ ایمان کی دولت. آگے سنیے آپ قرآن پاک کا ترجمہ. اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کے پیمانے اڈیل دیں. ان اللہ مع الصابرین جب ہے اور صبر کی تفسیر کا موقع نہیں، جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے. الصبر علی الطاعہ، اطاعت کر کے تکلیف اٹھائے. الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے تکلیف اٹھائے. اور یہ دعا مانگ رہے ہیں نئے مسلمان. اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کے پیمانے اڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں. ارے آمین کہنا چاہیے بھائی، کروڑوں آمین کہنا چاہیے. اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان کی یہ طاقت بھی ملاحظہ فرمائیے. جو جادوگر چند لمحوں پہلے اپنے مذہب کی دفاعی کارروائی پر بھی فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد ان میں یہ عظیم حوصلہ پیدا ہو گیا کہ وہ فرعون جیسے جابر حکمران کی دھمکیوں کی ذرا بھی خاطر میں نہیں لائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانے کا اشتہار ظاہر کرنے لگے. یہ ایمان اور تقوی، اللہ کی دوستی جب آتی ہے وہ بھی یہی جملے کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایسی حالت میں موت آئے کہ آپ کا تابع دار بن کر آؤں، میں انٹرنیشنل بدماشیوں کا غلام نہ بنوں، میں اپنے ملک کے جو ہے ویلنٹائن ڈے اور جتنا نیو ایئر اور جتنا مہندی مایوں صحرا بندی اور یہ جتنے ناچ گانے کی پارٹیاں وغیرہ نہیں، میں تابع دار بن کر آؤں. ابھی اس وقت موقع نہیں، اس پر بیان ہو چکا ہے کہ سفر کا مہینہ جو آنے والا ہے یہ منوس نہیں ہے.
اس میں بکرے کاٹنا اور شادی نہ کرنا، کوئی نیک کام نہ کرنا، اس پر پکڑ کا خطرہ ہے، بیان ہو چکا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ سفر شروع ہونے سے پہلے یہ مہینہ میں اس پر بیان کروں گا، وہ بیان کر لیا۔ آج ارادہ تھا لیکن بیان کہیں اور چلا گیا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا ظہر کے بعد جو بیان ہوگا اس میں عرض کر دوں گا، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ موقع ہے، علماء سے پوچھ لو، کوئی مہینہ منوس نہیں ہوتا، منوس گناہ ہوتا ہے۔ دلیل حدیث پاک کی دعا ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں، گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا۔ معلوم ہوا کہ منوس گناہ ہے، نہ گھر منوس، نہ دکان منوس، نہ بیٹی، نہ بہو، نہ بچہ، نہ بچی، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی ہفتہ، نہ کوئی دن۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کیسے منحوس ہو جائے گا بھائی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سب جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنائے۔ جی آج رات کو عشاء بعد میرے موجودہ شیخ بنگلہ دیش کے شیخ الحدیث حضرت لسان اختر ثانی حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا آج عشاء کے بعد بیان ہوگا، اور جیسے عشاء کے بعد خواتین کی شرعی پردے سے ترتیب ہوتی ہے وہ وہی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خوب آنے کی اور سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھتیجی ایک صاحب کی ہے، وہ وینٹ پر ہے، دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اقبال بھائی کو بھی مکمل صحت عطا فرمائے۔ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے بچوں کے حوالے سے کہ مسجد میں ان بچوں کو لائیں جو سمجھدار ہیں اور مسجد کے آداب کو سمجھتے ہیں۔ یہ نماز اور جماعت کا مسئلہ ہے۔ اب اس میں اتنے چھوٹے بچوں کو، دودھ پیتے ہوئے بچوں کو ساتھ لے کر آنا، اس کے لیے دوسرے اوقات ہیں۔ جب نماز کا وقت ہے اس میں براہ کرم وہاں مرکز تربیت خواتین میں جہاں بھی ان کی مائیں ہیں ان کے حوالے کر کے آئیں۔ اب پوری نماز کے دوران جو لے کے آئیں ان کی نماز کیسی ہوگی اور باقی مجمع کی نماز کس طرح کی ہوگی؟ تو اس بات کا بہت زیادہ خیال فرما، بلکہ آئندہ کوئی حضرت سے عرض کرے کوئی ایسا نظم بنے جو اذان کے بعد ایسے بچوں کو لے کے آتے وہیں سے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت اسلام کی تربیت کے احکامات آیات اترتی تھیں، احکامات سکھانے ہوتے تھے، خواتین آتی تھی، آپ کو بچوں کے رونے کی آواز سنتے نماز مختصر فرما دیتے کہ اس کی ماں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اب اگر والدین ہی مائیں بن چکے، والد ماں بن چکا ہو کہ ساری تربیت بچوں کی اس کے ذمے ہے، تو اب اتنی رعایت تو ان کی نہیں ہو سکتی۔ براہ کرم ماں کو ماں کے منصب پر رہنے دیجیے اور آپ والد ہیں، والد کے انداز میں دیجیے۔ نماز کے دوران چھوٹے بچوں کو مت لے کے آئیے، اپنے اوپر اور پوری مسجد کی اس نماز پر اس کا خیال رکھیں۔ جی پوری نماز میں مسلسل توجہ، اور پتہ نہیں بچے کا کیا حال ہوگا، اس کا دل کہاں تک پہنچا، بلک بلک کے اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو اس بارے میں سمجھداری کا ثبوت دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں۔